ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. یہ جو موجودہ آفت ہے سیلاب کی شکل میں، یا اللہ اس سے ہم سب کو معافی عطا فرمائے، اور جو اس آفت میں بے گھر ہو گئے، بے آسرا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دستگیری فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ دلی طور پر، جانی طور پر، مالی طور پر مدد کرنے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دو موضوع ہیں، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایک دوسرا موضوع جو ہے وہ اسلام نے جو انسانیت کی خدمت کا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کا جو ہمیں سبق دیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں گزارش کروں گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 نبی رسول اس کائنات میں بھیجے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور اسلام کی راہ بتانے کے لیے. تو جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے. کئی ایسے نبی ہوئے جن پر 10 بندے ایمان لائے، کہیں پر 40 بندے ایمان لائے، کہیں پر کوئی بندہ ایمان نہیں لایا، اور وہ نبی جو ہے وہ اسی طرح اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہ میرے اور آپ سب کے آقا و مولا حتمی مرتبت، حتم الرسل، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہوا، اور اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کی امت آخری امت ہے. اس کے بعد آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں. اس کتاب قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے وہی کامیاب ہوگا جو آپ کی شریعت پر چلے گا، جو آپ کے دین پر چلے گا، جو مسلمان ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے. اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ نبوت اور رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی. جس نے آنا تھا وہ اپنی شان عظمتیں لے کر آیا، اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کا امکان نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اور حضور کے زمانہ کے درمیان تقریباً 500 سال کا زمانہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا. ان کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا. تو میرے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے جھوٹے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ دجال ہیں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو یہ سلسلہ حضور کے زمانہ اقدس میں شروع ہوگا۔ مسیلمہ کذاب آ گیا، اسود انسی آ گیا، ایک خاتون نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مجاہد تحریک ختم نبوت ہیں، آپ نے جنگ کی تیاری کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں 18 غزوات ہوئے، دیگر بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ اتنی شہادتیں صحابہ کرام کی نہیں ہوئیں جتنی اس جنگ میں ہوئیں جو مسیلمہ کذاب جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے خلاف جنگ یمامہ میں ہوئی۔ تو کسی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کسی جنگ میں 100 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ جنگ جو ایک جھوٹے جو ہے وہ اعلان کرنے والے کہ میں نبی ہوں، اس کے خلاف صحابہ کرام 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور کی ختم نبوت پر ہم نے پیرا نہ دیا، اگر حضور کی ختم رسالت پر ہم نے جانیں قربان نہ کی، تو اس سے بعد میں آنے والے فتنے جو ہیں وہ زیادہ سخت ہوں گے، امت کمزور ہو جائے گی اور اتنا مضبوط فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت پر ہمارے ہر چیز قربان ہے، کیونکہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اگر نبوت اور رسالت کا امکان ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا امکان ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ یہ نبی ہوتا، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ فرمایا میرے بعد اگر نبی کا امکان ہوتا تو میرے صاحبزادے حضرت ابراہیم اس قابل تھے کہ یہ نبی ہوتے، لیکن لا نبی یا بعدی، آپ کے تینوں صاحبزادے بچپن میں وصال فرما گئے۔ یہ اللہ کی حکمت، کیونکہ نبی کا ایمان والا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم۔ بلکہ جنگ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی شیر خدا کو آپ نے فرمایا علی تم نے مدینہ پاک مریضوں کی، بچوں کی، عورتوں کی حفاظت کرنی ہے، تم یہیں ٹھہرو، حکم رسول ہے۔ حضرت علی نے گردن جھکائی لیکن رونا بھی شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میرا تو جی اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں جنگ میں جاؤں اور شہید ہو کے واپس آ جاؤں، تو آپ مجھے مدینہ کے بچوں میں، بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے، دونوں بھائی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، تو میرے لیے تو اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے، لیکن یاد رکھو ہارون نبی تھے، تو نبی نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی جیسا بندہ جس کو میں نے کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی باب ہوا، علی نبی ہوتا، لیکن فرمایا علی تو بھی نبی نہیں ہے، رسول نہیں، میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے آل پاک کے بڑے بڑے، سب نے یہی کہا کہ انا مولا رسول اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ختم نبوت کا یہ معاملہ اتنا حساس بھی ہے، اس کو سمجھنا اتنا ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ جو ختم نبوت کے منکر لوگ ہیں یہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم جی حضور کو بھی مانتے ہیں، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ خدا کو ایک مانے، کعبے کو قبلہ مانے، اور حضور کو رسول بھی مانے، نبی بھی مانے، آل صحاب کو بھی مانے، لیکن حضور کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے، وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حضور کو صرف رسول اور نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ حضور کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو حضور کی ذات کے بعد جس کی اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، کسی نبی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا تاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد تو
1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ صحابہ کرام گھبرا گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس میں اتنی طاقت تھی، اتنی اس نے زور کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن پھر صحابہ نے یا محمد کا نعرہ لگایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہی بندہ جو وحشی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن اب وہ صحابی رسول بن گیا تھا، اب وہ صحابی تھا، اسی نے مسیلمہ کذاب کو اسی وار کے ساتھ مار دیا جس وار کے ساتھ اس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اور وہ خود کہتے تھے کہ جب میں کافر تھا تو میں نے سب سے بہترین مسلمان کو مارا، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو سب سے بدترین کافر کو مارا، مسیلمہ کذاب کو انہوں نے مارا۔ تو یہ فتنے آتے رہے، اور اسی طرح یہ 7 ستمبر جو ہے یہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے کہ جب ان قادیانی کو کافر قرار دیا گیا اور دجال قرار دیا گیا، ان کو اقلیت قرار دیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نعوذ باللہ کہا جی میں نبی ہوں، میں جی رسول ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بڑے یہ فتنے آئیں گے، ابھی اور بھی آئیں گے۔ علماء آپ کو سمجھاتے رہیں گے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری رسول ہیں، ہمارے رسول جیسا کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ جی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ چند ظاہر ہے جو غیر لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم، وہ ایسے بندے کو طاقت بھی دیتے ہیں، وسائل بھی دیتے ہیں، لیکن جب ایمان مضبوط ہو، ایمان کی کڑیاں مضبوط ہوں، تو پھر کفر چاہے جتنی مرضی دلیری کے ساتھ آئے اس کی ہمت نہیں، اس میں زور نہیں۔ کھڑے ہو گئے حضور کے شہزادے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تمام مسالک کے علماء، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر اور تو کوئی اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے اس پر سارے متفق ہیں، امت مسلمہ ایک ہے۔ سارے نے کہا پیر صاحب آپ آگے لگیں، ایک تو آپ اولاد علی ہیں، نسل نبی ہیں، تو سارے آپ کے ساتھ، اور دوسرا مہر علی ہیں، تو آپ آگے لگیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گورا شریف سے تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ غلام احمد میں تمہیں مقابلے کا، مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، مجادلے کا چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو، تم بھی باہر نکلو میں بھی باہر نکلتا ہوں۔ اب جھوٹ نے آنا، جھوٹا بندہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے دیوانوں کے ساتھ، علماء مشائخ کے ساتھ لاہور تشریف لائے، تو غلام احمد قادیانی لعین نے اپنے قاصد بھیجا، اس نے کہا پیر صاحب سے جا کے کہو کہ بات یہ ہے اگر میں وہاں آ گیا تو آپ کے بندے مجھے مار دیں گے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ایک چیلنج کرتا ہوں کہ ایک قلم اور کاغذ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک قلم اور کاغذ میرے سامنے رکھا جاتا ہے، جس کی تفسیر قرآن پاک کی اچھی ہوگی وہ سچا ہے، جس کی تفسیر آپ بھی لکھیں میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر قرآن پاک کی اچھی ہوگی وہ سچا ہے۔ تو پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یار قلم اٹھا کے ہر کوئی لکھ لیتا ہے، قلم اٹھا کے ہر کوئی لکھ لیتا ہے، اسے کہو مہر علی کہتا ہے کہ جس کے حکم سے، جس کے کہنے سے قلم خود بخود چلے وہ سچا ہے۔ جس کے حکم سے قلم خود بخود چلے وہ سچا ہے۔ اب جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب اس نے کہا یہ تو دعویٰ بہت بڑا ہے، میں تو مکھی کو نہیں اڑا سکتا، میں تو خود کانا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک اور چیلنج کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، آپ بھی ایک قبر پر کھڑے ہو جائیں، آپ بھی ایک مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں، 4 پر لڑا دیتے ہیں بیمار آدمی کو، آپ بھی مریض کے پاس کھڑے ہو جائیں، میں بھی مریض کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، جس کے دم سے مریض ٹھیک ہو جائے، بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اور جس کے دم سے بیمار ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا بیماروں کو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹیکہ دوائی لگائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک قبر پر تو کھڑا ہو جا اور ایک قبر پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ جو کرامت ہوتی ہے نا اسے ہی کہتے ہیں جو عقل کو معاف کر دے، معجزہ اسے ہی کہتے ہیں جو نبی سے سرد ہوتا ہے، جو عقل کو معاف کر دیتے ہیں۔
اس لیے تو صحابہ نے فرمایا اے محمد ہم تمہیں مانیں گے کہ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. آپ نے فرمایا یہ لو دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سورج پلٹا کے رکھ دیا. کسی میں ہے ہمت؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی اور حضور کے وسیلہ سے حضور کے غلاموں کو بھی شان ملی. آپ نے فرمایا تو بھی قبر پہ کھڑا ہو اور میں بھی قبر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. جس کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے، جس کے حکم سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا ہے. اب جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے. وہاں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ جھوٹا انسان ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. اگر کوئی آسمان سے ستارے بھی توڑ لائے، سورج کو بھی نیچے لے آئے، چاند کو بھی نیچے لے آئے اور کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا نبی سچا، آخری سچا اور سچا رسول ہے. اب وہ ہار گیا. اس نے آنا کیا تھا تو پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اتنے بڑے آپ نے فرمایا میں کون سا خود کر رہا تھا، ادھر خود اللہ کے رسول کھڑے تھے، ادھر حضور حضرت مولا کائنات کھڑے تھے اور کہتے رہتے تھے بیٹا یہ بھی کہہ دو یہ بھی کہہ دو. میں کون اپنی زبان سے کہہ رہا تھا؟ تو میرے دوستو یہ وہ فرما رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا. تو میرے دوستو یہ جو فتنہ ختم انکار ختم نبوت اٹھا، یہ آتے رہیں گے ایسے لوگ. اور ایسے لوگ جو ہیں ہماری صفوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں. بیدار رہیں. کوئی ایسی گفتگو کرنے لگے تو وہاں ڈٹ جائیں. ہمیں خود تو پتہ ہو نا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو فرمایا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اس کا کام ختم ہونے والا ہے، یہ جانے والا ہے. لیکن ایسے لوگ کا ناسور، ایسے لوگوں کی چیزیں باقی رہتی ہیں اور وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر ایمان خالص ہو، اگر ایمان پختہ ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کے پاؤں اکھڑے ہی سمجھیں. ان کے سامنے یہ کسی بندہ مومن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. تو میرے دوستو پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضور ہمیں کوئی آسان سی بات بتائیں کہ ایک سچے نبی کی نشانی کیا ہے. ہمیں تو یقین ہے لیکن کئی پینڈو لوگ ہوتے ہیں نا نہیں پتہ، بہت ہی زیادہ دلیلیں نہیں دے سکتے. ایک سچے نبی کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو 1,24,000 نبی اور رسول آئے ہیں اللہ نے سب کو ایک ایک نام دیا ہے. سب کا نام طاق ہے. کسی نبی کا نام جفت نہیں، ڈبل نہیں. حضرت آدم ایک نام ہے، حضرت موسیٰ ایک نام ہے، عیسیٰ ایک نام ہے، ابراہیم ایک نام ہے، اسماعیل ایک نام ہے، الیاس ایک نام ہے، بنیامین ایک نام ہے، نوح ایک نام ہے، عیسیٰ ایک نام ہے، محمد ایک نام ہے. کیونکہ وہ یکتا ہوتے ہیں، ان کا نام ایک ہوتا ہے. ان کا نام فرمایا کہ قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی کہ اس کا نام جفت ہے، یہ غلام احمد ہے. اور نبی سچا نبی وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. اور اس کے جھوٹے ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی خود کتاب نہیں لکھتا، یہ کتابیں لکھ رہا ہے. نبی پر کتاب اترتی ہے. نبی پر کتاب وہ لکھتا ہے جو کتاب کا محتاج ہوتا ہے. نبی کتاب کا محتاج نہیں، کتاب اس پر اترتی ہے. وہ خدا کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو کہتا جا. تو میرے دوستو یہ فتنہ انکار ختم نبوت جو ہے یہ فتنے آتے رہیں گے. اور آپ بیدار رہیں. اپنے بچوں کو اپنے آپ کو یہ بات بتائیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اس آخری نبی یہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا مولا آخری نبی، ایک دفعہ پھر کہیں آخری نبی. یہ چیز دہراتے رہا کریں. صرف اگر حضور کی ختم نبوت کا انکار ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، چاہے پورا قرآن ہی پڑھ لے. اس لیے حضور کی ہر عظمت اور حضور کی ہر شان کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. ایک زبر زیر کا انکار ہو جائے بندہ دار السلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اسی آخری اور نبی اور آخری رسول نے ہمیں تلقین کیا فرمائی ہے. اب دوسرا جو میں ٹاپک گفتگو کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت سیلاب کا شکار ہے. حضور کی امت پر بڑا مشکل وقت ہے تو ہماری شامت اعمال ہے. توبہ کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے. یہ جو خطہ بچا ہے، یہ والا علاقہ، یہ اس کی مہربانی ہے.
یہ اس کا فضل ہے، اگر یہ بھی ڈوب جاتا تو ان کی مدد کون کرتا؟ اس لیے حضور نے فرمایا یا اللہ میری ساری امت کو اجتماعی طور پر تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی امتیں تباہ ہو گئے، میری ساری امت پر ایک بار ہی قحط نازل نہ کرنا کہ ساری امت ہی تباہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ کہیں آفت آتی ہے تو دوسرے علاقے والے تعاون کرتے ہیں، کہیں مصیبت آتی ہے تو دوسرے علاقے والے تعاون کرتے ہیں، تو ایک ملک میں پریشانی آتی ہے دوسرا ملک اس کے لیے تعاون کرتا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر تباہی آئی ہے تو ساری امت ہی اٹھا لی گئی ہے، اگر زوال آیا ہے تو ساری امت ہی ختم کر دی گئی ہے، اگر کوئی مصیبت اور عذاب آیا ہے تو ساری امت ہی ختم کر دی گئی۔ یہ بھی حضور کی دعا کا صدقہ ہے کہ ایک حصے پر تکلیف آتی ہے دوسرے حصے کو بچایا جاتا ہے تاکہ ان کی آزمائش کے وقت، ان کی مصیبت کے وقت ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو اسی آخری نبی رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مسلمان کیا ہے؟ فرمایا بہترین مسلمان یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ نفع پاتے ہیں، دوسرے مسلمان نفع پاتے ہیں، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمارے 2-3 صوبے پانی کی نظر ہو گئے، ہر طرف پانی پانی، یقین مانے بعض کا وہ منظر دیکھا بھی نہیں جاتا، لیکن میڈیا کے تھرو، یہ موبائل کے تھرو، یہ آپ اگر وہ مناظر دیکھیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ باوجود کرتے ہوئے بھی بندہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو کچھ کر سکتے ہیں اپنے تئیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ ہم غرباء مساکین کا کچھ نہ کچھ تو آسرا بن سکتے ہیں، کہ اس مائی کی طرح کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی تھی لیکن اس نے کہا کہ خریداروں میں میرا نام آ جائے گا، اور آج اس بڑھیا کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی تو کسی کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو فرمایا کہ اسی اللہ کے آخری نبی رسول نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ ایمان والوں کی صفت قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مسلمان اپنے بھائیوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو شے کی ضرورت بھی ہو۔ اگر مجھے کسی شے کی ضرورت ہے تو میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، تو اثار اور قربانی یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کر دوں۔ یہ اثار ہے۔ ایک ہوتا ہے صحاوت اور ایک ہوتا ہے اثار۔ صحاوت جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن اثار جو ہے وہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ صحیح تو اسے کہیں نا کہ جو بہت زیادہ کسی کو عنایت کر دے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اثار ہر بندہ کر سکتا ہے، 100 دے کر بھی اثار ہوتا ہے، 10 روپے دے کر بھی اثار ہوتا ہے، اگر کچھ بھی نہیں دے سکتا تو زبان سے میٹھا بول دینا، یہ بھی اثار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اثار کرنا ہے۔ حضور غزوہ تبوک پر جانے لگے تو آپ نے فرمایا آؤ سارے تعاون کرو۔ اللہ حضور یہ بھی کہہ سکتا ہے یا اللہ تو بھیج دے سارا کچھ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہاری کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا آؤ سارے تعاون کرو۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر گھر کا آدھا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان غنی 10,000 دینار اور کئی 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ، نبی کی بارگاہ پیش کر دیے۔ حضور کے غریب صحابی تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے میں کروں تو کیا کروں، میں تو زیادہ نہیں دے سکتا، میں تو زیادہ تعاون نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھے اور ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ یہودی سے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر میں تیرے باغ کو سارا دن پانی لگاؤں، ساری رات پانی لگاؤں تو مجھے کیا اجرت دو گے؟ اس نے کہا 2 کلو کھجوریں، کلو دن کی کلو رات کی۔ وہ ساری رات باغ کو پانی دیتے رہے، صبح کو 2 کلو کھجوریں لے کر نا، اب وہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں، کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ وہ 2 کلو کھجوریں لے کر، جب بڑے بڑے سامان لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ 2 کلو کھجوریں لے کر نا تو سرکار کے پاس چوری یا رسول اللہ میں نے ساری رات محنت کی ہے، غریب آدمی ہوں، تو یہ 2 کلو کھجوریں میری طرف سے قبول فرمائیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے ایسا اثار کیا ہے، ایسی قربانی پیش کی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ سارا جو سامان میرے سامنے پڑا ہوا ہے
ایک ایک کھجور کا دانہ سب پر رکھ دو، ایک ایک کھجور کا دانہ سب پر رکھ دو، ہو سکتا ہے اس دانوں کی برکت سے اللہ سب کا قبول فرما لے۔ کیسی حوصلہ افزائی ہے، کیسی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی نے دل جوئی فرمائی ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا جو اسلام ہے وہ جذبہ قربانی سے سرشار ہے۔ جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں، اگر مال کی قربانی، تو میں چاہتا ہوں کہ سیلاب زدگان بڑے پریشان حال ہیں، اور آپ نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ تصویر تو بن رہی ہے لیکن انہیں بچانے والا کوئی نہیں آیا، اور وہ پانی کی نظر ہو گئے۔ بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے ہمارے بچے بچیاں وہ بے کرنے والے کر رہے ہیں۔ ہماری آرمی، ہمارے فلاحی ادارے، ہمارے جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے تئیں لوگوں کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے جذبے کو قبول فرمائے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو میں نے ایک ترکیب بنائی کہ جمعے کا موقع ہے تو کیوں نہ ہم جمعے کے موقع پر سب سے اپنا حصہ لے کر، میں بھی آپ بھی سب سے حصہ لے کر، تو ہم جو بھی اکٹھا ہو، ایک تو ہم اسے اپنے آرمی کے ادارے کو پہنچائیں، اور دوسرا ہمارے بیرا شریف مسلم ہینڈز والے وہ سارا سامان لے کر ادھر جاتے ہیں، آدھا حصہ انہیں پہنچائے، آدھا ہم حصہ اپنے آرمی کے جو جوان ہیں ان کے دفتر میں ہم جمع کروائیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں کرنا چاہیے نا جی، انشاءاللہ کرنا چاہیے، اور اسی موقع پر کرنا چاہیے۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اذان اور ہم خطبہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، کچھ ساتھی جو ہے وہ یہاں اندر جمع کریں گے، کچھ برآمدے میں، کچھ باہر، اور کچھ جمعے کے بعد جو رہ جائے گا اس میں تو کنجوسی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی۔ آپ نے دل کھول کر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو تو ہمارا بھی کسی کھاتے میں نام آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ کر کے یہاں سے آگے ذہن صاحب جی، دوسرا ساتھی بھی نال ساتھ کھڑا کر لیں۔ بسم اللہ کر کے پہلے میرا ڈالو جی، بسم اللہ کر کے نا جی، اللہ کا نام لے کے، تو اس میں آپ ڈالتے جائیں۔ آپ سارے بیٹھے رہیں اپنی جگہوں پر، نہیں جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے، جمعہ ٹھہر کے بھی آج پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میری بسم اللہ، یہ 5000 روپیہ زاہد صاحب کی طرف، اپنا عارف صاحب کی طرف، یہ کس نے دیا؟ ہمارے اسلام جی، بس ٹھیک ہے جناب۔ یہ 50,000، یہ ذوالفقار بھٹی صاحب کی طرف سے 50,000 روپیہ۔ بتانا بھی چاہیے، ترغیب ہوتی ہے، ہر چیز ریاکاری میں نہیں آتی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ جو 50,000 روپیہ ذوالفقار بھٹی صاحب کی طرف سے ہے۔ یہ کتنے ہیں جی؟ 10,000 روپیہ ضمیر صاحب کی طرف سے ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ 50,000 روپیہ عمر کی طرف سے، زمزم والے ان کی طرف سے 50,000، 5,000 کیا نا زین، یہ تو میں لے رہا ہوں یہاں سے 1,000 روپیہ۔ نعیم صاحب ہیں، جنید کی طرف سے 1,000 روپیہ ہے کرنی ہمارے مریضوں کے لیے۔ ہاں جی، نام کیا آپ کا؟ غلام باز کی طرف سے 10,000 ہے۔ یہ کس کی طرف سے؟ باقی سارے دوست بیٹھے رہیں، یہ دوست آتے ہیں اور دل کھول کر آپ تعاون فرمائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ 50,000 روپیہ رشید صاحب کی طرف سے ہے، 50,000 روپیہ بشیر صاحب کی طرف سے ہے، مریضوں واسطے دعا کریں، اور 30,000 روپیہ اصغر صاحب کی طرف سے ہے۔ سارے دوست جو ہیں یہ آتے ہیں، تو میں ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، سارے دوست آپ تعاون فرمائیں۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں، خصوصی دعا، ایک دوسری پڑھو نا اپنا ڈبہ، ادھر شروع ہو جاؤ۔ سارے دوست جو ہیں وہ کوئی بندہ جو ہے، آج ہم نے مسجد کی طرف سے نہیں اکٹھا کرنا، مسجد کی طرف سے اگلی دفعہ، آج صرف سیلاب زدگان کے لیے سب نے اکٹھا کرنا۔ یہ ذات یہ لے لیں، ارشد صاحب تجھے کو 5 منٹ دروشی پڑھ لو، 5 دروشی پڑھ لو، ماشاءاللہ سارے حصہ ڈالیں دل کھول کے، کوئی کنجوسی نہیں کرنی، دروشی پڑھ لو۔ یہ مسجد میں نہیں ڈالنا، یہ مسجد کے لیے نہیں ڈالنا، یہ سارا جو ہے سیلاب زدہ